یہ فرش ازا کی اہمیت کو سمجھیں. فرش ازا کسے کہتے ہیں؟ کیسے عالم دین ہے؟ توجہ کیجیے. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، بہت سختیوں سے پہنچا ہے. ہم نے جس کو بہت آسان لیا ہے، بہت ایزی لیا ہے. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. لنڈن میں جائیں گے نا آپ، تو لنڈن میں مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب ان کے میوزیم میں ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ان کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں، کیوں ہم نے دی ان کو. آیت اللہ مرشی نجفی، توجہ کیجئے، نجف میں اکیلے رہتے تھے. پورے دن وہ روزہ رکھتے تھے، استجاری روزہ، دوسروں سے پیسہ لے کے روزہ رکھتے تھے پورا دن، پورا سال. اور رات کو استجاری نماز پڑھتے تھے، اس سے پیسہ جمع کرتے تھے اور اس پیسے سے کتابیں خریدتے تھے. وہ کتابیں جو نجف میں برٹش آ کے اہل بیت کی کتابیں خریدنا چاہ رہے تھے، ایک عالم دین نے خود صرف اپنی طاقت پر وہ کتابوں کو خریدا. پیسہ کہاں سے جمع کیا؟ پیسے والے نہیں تھے، نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے جو پیسہ جمع کرتے. ان کے بیٹے بتا رہے تھے ایک بار کہ ان کو بھوک لگی تھی. کچھ علماء تھے جن کو بھوک لگی تھی نجف میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو بتا رہے تھے کہ رات کی تاریکی کا یہ صبر کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں کوڑا جہاں ہوتا تھا وہاں جاتے تھے چھپ کے، اور وہ کوڑے کے اندر لوگوں نے جو پھل پھینکے ہیں، وہ پھل کے چھلکوں کو جمع کر کے گھر پہ لاتے تھے اور اس کو دھو کے کھاتے تھے. علامہ طباطبائی ایک بار کہتے ہیں کہ میں نے جب تفسیر المیزان لکھ رہے تھے، آج حکومت اسلامی بنی ہے جس کی برکت سے آج الحمدللہ اتنا کام ہو رہا ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا پیسہ، بہت غریب تھے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میرے گھر کا آخری سامان تک میں نے بھیج دیا تھا، کچھ نہیں بچا تھا میرے پاس، لیکن میری بیوی اتنی مومنہ تھی کہ اس نے اف تک نہیں. کہتے ہیں کہ جب میں درس کے لیے جاتا تھا تو پیسے نہیں تھے سواری کے لیے، تو نجف کی گرمی میں ایک محلے سے دوسرے محلے تک جب وہ پہنچتے تھے تو کہتے ہیں میرا پورا لباس پسینے سے بھیگ جاتا تھا، اور جب بھیگ جاتا تھا تو میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوتا تھا تاکہ ہوا سے سوکھ جائے، تاکہ میں استاد کے گھر پہ جاؤں. وہ آیت اللہ مرشی جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، اہل بیت کی کتابوں کو جمع کیا. آج دنیا میں اولڈ بکس کی ون آف دا بگیسٹ لائبریری کم کے اندر، اور انہوں نے ایسے جمع کی. آیت اللہ مرشی نجفی جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو میری شفاعت کے لیے تم فرش عزا پر میرا جنازہ رکھ دینا اور ایک مجلس کروا دینا. یہ فرش عزا کی اہمیت، وہ عالم دین یہ فرش عزا کو ایسا بتا، اس کی اتنی عظمت، اس کے لیے باوضو آیا کریں فرش عزا. آیت اللہ شستری کہتے ہیں کہ امام حسین اس کی عظمت کو سمجھے، جہاں پر ہم آئے ہیں اس کی عظمت کو سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت آتے ہیں، ہمیں یقین ہے آتے ہیں وہ، لیکن ہم کیسے علی کے چاہنے والے ہیں کہ اہل بیت مجلس میں آ جاتے ہیں اور ہم باہر کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس فرش عزا پر جہاں پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت آتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ اس منزلت پر ہم ہوں کہ جس فرش پر اہل بیت بیٹھے ہوں وہاں ہم بھی بیٹھے؟ کیوں ہم باہر رکتے ہیں؟ یہ فرش عزا کی اہمیت. آیت اللہ شستری کہتے ہیں 4 مقام ہیں امام حسین علیہ السلام. ایک قبر حسین، ایک عرش. جو عرش ہے، وہ عرش پہ امام حسین کا مقام کتنا بلند ہے وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ میری طرف توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عرش پہ جو امام حسین کا مقام ہے، یہ آیت اللہ شستری کہہ رہے ہیں، عرش پہ جو مقام ہے امام حسین کا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. کہتے ہیں تیسری منزل امام حسین کی کہاں ہے؟
کہتے ہیں مومن کا دل وہاں پر حسین رہتا. کہتے ہیں چوتھی منزل امام حسین کی کہاں ہے؟ جہاں پر فرش عزا بچتی ہو. عزیزان گرامی، یہ فرش عزا بڑی عظیم ہے. آپ سوچیں، یہ بڑے بڑے بزرگ علماء، آپ ان کو دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے حسین نے عطا کیا. حسین نے آیت اللہ بہجت کو بنایا. آیت اللہ بہجت کے اوقات کیا ہے وگرنہ حسین کے بغیر؟ آپ سوچیں یہ جو علماء ہیں یہ اہل بیت کا کیسے احترام کرتے تھے. علامہ امینی کا واقعہ ملتا ہے کہ علامہ امینی ایک بار بہت مریض تھے، بہت مریض. ایک حدیث کے سلسلے میں کچھ جوان لڑکے آئے علامہ امینی سے سوال کرنے کے لیے. علماء تھے، کچھ طالب علم. جب وہ علامہ امینی کے پاس پہنچتے ہیں تو علامہ امینی کی وائف ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ زیادہ وقت نہ لینا، بہت مریض ہیں. جب یہ کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کرا رہے ہیں درد سے. یہ طلاب بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آغا ایک زیادہ وقت نہیں لیں گے، ایک سوال ہے صرف. سوال کرتے وقت کہتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ان کا نام لیتے ہیں تو یہ لیٹے ہوئے درد کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے نہیں آقا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لیٹے رہیں. کہتے ممکن ہے کہ بی بی کا نام لیا جائے اور میرے پیر پھیلے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ فرش عزا سے لوگ آیت اللہ بہجت بنتے ہیں، یہ فرش عزا سے لوگ شہداء بنتے ہیں. لیکن یہ فرش عزا کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کریں، اس سے وہ علوم آل محمد کو لیں، اس سے علوم حسین ابن علی کو لیں. یہ لمحے جو ہمارے گزرتے ہیں عزیزان گرامی، یہ عشق حسین میں گزرنے والے لمحے ہیں. اس کا کوئی دنیا میں تبادل نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا میں تبادل نہیں ہو سکتا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کہتے ہیں اسے. عزیزان گرامی، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان، دنیا ان کے نام سے، ان کے علم سے حیران رہتی ہے. ایک مجلس میں پہنچتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اور اگر آپ کے دل میں خلوص ہے تو یہی عمل آیت اللہ بہجت بھی کرتے تھے اور اسی سے فیض لیتے تھے. یہی عمل بڑے بڑے علماء اسی سے فیض لیتے تھے، وہ کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں، وہ یہی اہل بیت کے در سے، اسی فرش عزا سے لیتے ہیں. علامہ طباطبائی ایک مجلس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو سخنران ہوتا ہے، جو مجلس پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ جا کے جو نوحہ پڑھنے والا ہے اس کے جا کے، کیونکہ ایران میں کلچر ہے کہ مولانا مجلس پڑھتے ہیں، 2 منٹ کا مصائب پڑھ کے اتر جاتے ہیں. پھر ایک نوحہ خان آتا ہے جو پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، اور وہ 15-20 منٹ مصائب پڑھتا ہے، پھر نوحے پڑھتا ہے تاکہ لوگ رو چکے پھر ماتم کریں. تو مداح کہتے ہیں اسے، جو نوحہ بھی پڑھتا ہے اور مصائب بھی پڑھتا ہے. تو وہ مداح کے پاس جاتے ہیں، نوحہ خان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا علامہ طباطبائی ان مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے اس لیے کیونکہ وہ امام حسین پر رونا چاہتے ہیں اور آپ کی مداحی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. علامہ طباطبائی ایک مجلس میں گئے تھے، تو جب مجلس میں گئے تو جہاں وہ بیٹھتے تھے خاص جگہ بیٹھتے تھے، بیٹھے جہاں بیٹھتے تھے خاص جگہ تھی. جب وہ جگہ کو وہ گھر بنانے والے نے وہ گھر توڑ دیا، وہ دیوار کو توڑ دیا. کہتے میں جہاں بیٹھتا تھا میں دیکھتا تھا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا. یہاں کے در و دیوار حسین حسین کہتے تھے. عزیزان گرامی، وہ عالم کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے، انہیں خبر ہے. روز عاشور علامہ طباطبائی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہی رونا ہمارے اور آیت اللہ بہجت میں کامن عمل ہے، معرفت کا فرق ہے صرف. علامہ طباطبائی روز عاشور قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے.
لوگوں نے پوچھا، ایک عالم دین ان کے پاس آیا، علامہ آپ یہاں پر ہیں؟ تو کہتے نہیں جانتے ہو کہ روز عاشور ہے؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو شے مجھے نظر آ رہی ہے، ہر شے حسین کے لیے رو رہی ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی کیونکہ ہماری آنکھوں پہ گناہوں کے پردے لگے ہوئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک محرم ایسا ہو سکتا ہے جس سے ہماری نفسیں تبدیل ہو جائیں، ایک محرم۔